بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة الى یوم الدین اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ قابل صد احترام استاذ مکرم فضیلت الشیخ عبدالباسط جامعی ریاضی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، دیگر فاضل علماء کرام، بزرگان اعظام، راہ حق کے نوجوان ساتھیوں، چمن رسالت کے شاہی صفت پروانوں، پردہ نشین خواتین، دختران ملت اسلامیہ، اس اللہ کی تعریف توصیف جس رب ذوالجلال والاکرام نے مجھے اور آپ کو مسجد اسماعیل کے دامن میں اس وسیع میدان کے اندر جمع کیا تاکہ میں آپ تک کچھ پیغام پہنچا سکوں، اور میرے بعد دو فاضل مقرر علماء کرام آپ کے سامنے انشاءاللہ بہترین خطاب کریں گے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، مجھے اور آپ کو امت مسلمہ کے ہر فرد کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس پروگرام کے چلانے والے جمعیت کے جملہ ذمہ داران کو، علماء کرام کو، کارکنان کو، احباب جماعت کو اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین نعم البدل رحمتوں، برکتوں، راحتوں کی شکل میں اللہ تعالی عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میں آپ کے خطاب سے پہلے کس عنوان پر خطاب کرنا، کیا پیغام مجھے پہنچانا، بالکل خالی الذہن تھا۔ پھر بھی بے توفیق اللہ، کیونکہ منتظمین نے ایک فکرہ مجھ کو یہ دیا کہ فکر آخرت پر کچھ سننا چاہتے ہیں، میں نے کہا چلو اسی کو کچھ سنا دوں۔ اسی لیے میں نے جس آیت شریفہ کو پڑھا، قرآن مجید پارہ نمبر 4 رکو نمبر 11 رکو نمبر 10 سورہ آل عمران کے ایک آیت شریفہ، مقصد زندگی بالکل واضح ہے۔ مجھ کو اور آپ کو کیا فکر کرنا ہے، یہ پیغام بھی اس میں موجود ہے۔ کامیابی کس کو نصیب ہوگی، یہ بھی واضح پیغام ہے، بس عمل کی ضرورت ہے۔ اگر عمل ہے کامیابی یقینی ہے، اگر عمل نہیں ہے نہ سنانے والے کے لیے نجات ہے، نہ سننے والوں کے لیے، نہ پروگرام چلانے والوں کے لیے۔ اس لیے کہ آج سنانے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، نہ سننے والوں کی کوئی کمی ہے، اگر کمی ہے تو عمل کی۔ ورنہ یہ دن جو مجھے اور آپ کو ملے ہیں،
شاید یہ دن مجھے اور آپ کو دیکھنا نہ پڑتا، ہم اور آپ اگر عمل کے خوگر ہوتے، عمل کے شیدائی ہوتے۔ قرآن اس بارے میں ہم کو ضمانت دیتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے۔ رب مجھے اور آپ کو سکون دینا چاہے، کائنات کی کوئی طاقت میرے اور آپ کے سکون کو درہم برہم نہیں کر سکتی۔ پھر کیا بات ہے کہ آج ہی مظلوم ہیں، ہم ہی مجبور ہیں، ہم ہی مقہور ہیں، ہم ہی ظلم و ستم کے نشانے پر ہیں، جبکہ کائنات کو بسانے والے رب کا یہ فرمان موجود ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ان الارض يرثها عبادی الصالحون۔ تحقیق کہ ہم نے زبور اور اس کے بعد والے ذکر کے اندر یہ پیغام لکھ دیا ہے، اس زمین کے ورثہ رکھنے والے، اس زمین کے ٹھیکیدار، اس زمین میں کسی کو جینے کا حق ہے تو میرے نیک صالح بندے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے عمل والا نہ آیا ہے، نہ قیامت کی صبح تک آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت خود دعا کرتے، اللہم اکثر مالی و ولدی و بارک لی فیما اعطیتنی و اطل حیاتی علی طاعتک و احسن عملی۔ اللہ کے نبی نے زندگی چاہی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ۔ آئیے جس آیت شریفہ کو میں پڑھا ہوں اسی کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے کہ ہم اکثر آپ کے درمیان آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ تو بالکل اٹوٹ فیصلہ، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، نہ امیر کو، نہ غریب کو، نہ بادشاہ کو، نہ حاکم کو، نہ محکوم کو، نہ مرد کو، نہ عورت کو۔ اور وقت اجل آ جاتا ہے، ایک سیکنڈ کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ رب نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے، یہ زندگی منمانی کے لیے نہیں۔ میں اور آپ آزاد نہیں ہیں، نہ میں اور آپ آزادی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سوچ رہے ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ جیسے آج ہم من چاہے دیکھ رہے ہیں، من چاہے سن رہے ہیں، من چاہے بول رہے ہیں، جہاں چاہے بیٹھ رہے ہیں، جیسے چاہے زندگی گزر رہی ہے نا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کا جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم اور آپ یوں ہی نہیں آئے، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، لیکن ہم اور آپ آزاد۔ اسی کو اللہ نے کہا نا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ بیکار چیزوں کے پیچھے اپنی انرجی کو صرف نہ کرو۔ بے شک کان، آنکھ، دل، حضرت انسان کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیسے تمہارے حرکات اور سکنات ہے، تمہاری ایکٹیویٹیز، تمہارے چال اور چلن، حرکات اور سکنات، حتیٰ کہ دلوں میں آنے والی کیفیتیں، یہ سارے آن ریکارڈ ہے۔ میری اور آپ کی زندگی آن ریکارڈ ہے، لیکن ہم اور آپ اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھیں۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی موت کے ذریعے تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے۔
یہ دار الفرار ہے، وہ دار القرار ہے. یہاں سے مجھے اور آپ کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، جس زندگی کے لیے آج لوگوں نے حلال اور حرام کا جنازہ نکال دیا، جس زندگی کے لیے آدمیوں نے اپنے اور پرائیوں کی تخصیص انہیں تمیز کرنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ باپ اپنی اولاد کو اولاد تک سمجھنے سے قاصر ہے. ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والی اولاد آج بھائی بہنیں محبتوں کے بجائے نفرتوں کے سائے میں ڈھل رہے ہیں. آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر. حالانکہ ایک دشوار گزار گھاٹی سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے. موت کا فرشتہ کسی بھی لمحے میری اور آپ کی روح کو قبض کر کے لے جا سکتا ہے. آج ہم بینکوں میں کروڑوں روپیہ جو جمع کر کے رکھ رہے ہیں، اس کا وارث جس کو میں اور آپ نے کمایا کل کوئی اور ہوگا. جس بلڈنگ کو آپ نے بنایا اس کا مالک کوئی اور ہوگا. جس کھیتی باڑی کے مالک آپ ہیں کل کوئی اور ہوں گے. لیکن اس کے باوجود آج ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. آج ہم آخرت فراموش کر گئے ہیں. اسی کو شاعر کہتا نا، کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، یہ تکیہ گہوارہ یہ بستر نہ رہے گا. دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے، دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے، چاہے تو بدی مول لے یا نیکی کما لے. آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے، تب تو ہی بتا کون تجھے آ کے سنبھالے. سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے، سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے، اور لا کے تجھے کر گئے جنگل کے حوالے. ہے نا؟ سوچو ابھی آپ کے ایک حکمران جس کی کبھی طوطی بولا کرتی تھی اسی سرزمین پر، کبھی جے جے کے نعرے لگا کرتے تھے، کبھی آگے پیچھے لوگوں کا تانتا لگا رہتا تھا. ہم نے اسی جامعہ میں پڑھتے ہوئے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ جب آگے پیچھے پولیسوں کا پہرا ہوا کرتا تھا، کیا لے کے گئے. اسی کو تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، حضرت انسان سوچ، تو ایک ایسا بدنصیب تھا جس وقت تو دنیا میں آ رہا تھا تیرے آنکھوں سے آنسو روا دواں تھے. ہر کوئی روتے بھی آیا نا، کوئی ٹنکل ٹنکل لٹل سٹار کہتے ہوئے تو نہیں آیا نا، ہنستے کھیلتے نہیں آیا نا. اب تو اس حال میں چلے جانا کہ تو رونے کے بجائے تو ہنس رہا ہو. ممکن؟ قرآن پڑھو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی. میرے بھائی یہ زندگی یہ دار العمل ہے. موت کے بعد کے سارے مراحل وہ دار الجزا ہے. قبر کی تاریکی سے پتا چلتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. بلکہ ابھی اس کا جنازہ اسی کے گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی کیفیت کا اندازہ اس کو ہو جاتا ہے. لیکن عقل مند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ جو اپنے نفس کو جھکاتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی پر اس کی نظر ہوتی ہے. موت کے بعد کیا مراحل آئیں گے، کیسے حالات آئیں گے. آج میرے اور آپ کے پاس جو آرام اور آسائش کے سامان ہیں، میرے اور آپ کا جتنا مکان ہے، میرے اور آپ کے پاس جو وسائل ہیں، اس کا عشر عشیر بھی یا 1% بھی میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا.
لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ریلیکس لینے، سستانہ لینے کے لیے اپنی مبارک پیٹھ پر کو لگاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم قنی عذابک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی پر عذاب، لیکن تصور دیکھیے، کیفیت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم قنی عذابک، اللہ اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو حساب لینے والا ہے لیکن میرا حساب و کتاب آسان لے لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی پراپرٹی تھی، کون سے وسائل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کون سی ایسے ویسے انداز میں گزری ہیں؟ سوچئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کیوں اتنا فکر مند ہیں؟ قرآن آپ کے بارے میں شاہد عدل ہے، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے، آپ پریشان ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں منوقش حلک یا عائشہ، عائشہ کسی کا مناقشہ ہو جائے، سوالیہ مارک لگا دے، اللہ تبارک و تعالی بندے کو کھڑا کر کے پوچھے یہ کام کرنا تھا کیوں نہیں کیا، یہ کام نہیں کرنا تھا کیوں کیا، لفظ کیوں کے جواب دینے کی سکت عائشہ مجھ میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت میں اور آپ کس دنیا میں ہیں، میں اور آپ کس انداز سے جی رہے ہیں، بڑے بڑے پراپرٹیوں کے مالک ہو کر اولاد کو محروم کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، بچیوں کو حقوق سے محروم کرنے والے بھی موجود ہیں، حق تلفی کرنے والے موجود ہیں، بھائیوں کے بہنوں کے حقوق کو ہڑپ کرنے والے بھی موجود ہیں۔ آج کیا کیا نہیں ہے میرے بھائی، سوچو، کیوں میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھے گا؟ کیا تیاری ہے؟ میں عقل مند اگر میں اور آپ ہیں، اللہ نے دو آنکھ دی ہیں، ایک آنکھ سے دنیا دیکھو تو ایک آنکھ سے آخرت کے بارے میں بھی تو غور کرو۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ ارے میں اور آپ زندگی کی ابتدا سے واقف نہیں کہ مجھے اور آپ کو جب میں اور آپ دنیا میں آئے تھے تو کس پوزیشن میں آئے تھے، میرا اور آپ کا استقبال کس نے کیا، مجھے اور آپ کو غسل کس نے دیا، مجھے اور آپ کو کپڑا کون پہنایا، مجھے اور آپ کو گہوانے میں کس نے سلایا۔ یہی حال میرا اور آپ کا دنیا سے رخصتی کا وقت ہوگا کہ مجھے اور آپ کو غسل کون دے گا، کفن کون پہنائے گا، ڈولی میں کون ڈالے گا، مجھے اور آپ کو نہ ہم اور آپ اپنی زندگی کی ابتدا سے واقف نہ انتہا سے واقف، اور پھر بھی مدہوش ہے کسی بھی لمحے کسی بھی وقت۔ کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ نصیحت کہ اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، جب تم صبح کرو اپنے نفس کو یہ مت بتاؤ کہ شام بھی نصیب ہوگی۔ میں اور آپ بھول رہے ہیں نا، میں اور آپ بھول رہے ہیں نا اس سبق کو۔ نہیں معلوم کہ کل میرا شمار خطبہ میں ہوگا، مقررین میں ہوگا، یا مجھ پر اور آپ پر تبصرے نکلنے والے تبصرے لکھیں گے۔ سوچو میرے بھائی، اور آج سوچنے کا موقع ہے۔ کل سوچیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، واویلا مچائیں گے، لیکن میری اور آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جس کو جنت میں داخلہ مل گیا، فقط فاز، پس تحقیق کے کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ دنیا کا کوئی ایٹم بنانے والا اگر ایک لفظ کی یہ ڈی سیٹ ہے، ڈپلیکیٹ سیٹ ہے، اوریجنل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بابا 2-4 ہزار زیادہ لے لے، لیکن سیمسنگ کا یا اچھی کمپنی کا اوریجنل پیس دے دے۔ دنیا بنانے والا رب خود کہہ رہا ہے دنیا دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ دنیا بنانے والا رب کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ جیسے آئی پی ایل کے چمپئن کھلاڑی کامیاب خوشی سے انجوائے کرتے ہیں، ناکامی کا سامنا کرنے والے پتہ نہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے، بالکل یہی حال۔ چلو دنیا کے ہر معاملے میں
ناکامی کے بعد بھی کامیابی کے امکانات ہیں. اگر زندگی کے بازی میں کوئی فیل ہو جائے کوئی امکان ہے؟ انسان تڑپ جائے گا، کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالح انا موقنون. ہمارے رب، ہم نے اپنے آنکھوں سے جہنمیوں کی حالت زار کو دیکھا، ان کی چیخ اور پکار کو ہمارے کانوں نے سنا. فرجعنا نعمل صالح، اللہ ایک موقع ہم ہی دے دیں. اب کوئی پلاننگ نہیں، کوئی منصوبی نہیں، کوئی جاب کی فکر نہیں، بچوں کی شادی بیاہ کی کوئی فکر نہیں. نعمل صالح، ہم اچھے کام کر کے آئیں گے. موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا. جو موقع ملا ہے اس کو غنیمت جان کر کے چلے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہتے ہیں بل توسرون الحیات الدنیا. ارے تمہارا مزاج بن گیا جی، تم دنیا کو پریفرنس دیتے جا رہے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہنے والی بھی چیز ہے. لیکن ہاں جس کے لیے ہمارا آپ کو کیا کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، نیکیوں کا انبار رکھنے والے، جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود، جن کا ذکر احادیث مصطفیٰ کے اندر موجود، جن کا ذکر سیرت کی کتابوں میں موجود. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کہتے کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل. میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے. حالانکہ نیکیوں کا انبار رکھنے والے صدیق اکبر، جنت کی سرٹیفکیٹ رکھنے والے ابو بکر، عشرہ مبشرہ کی فہرست میں سر فہرست رہنے والے ابو بکر، جن کا ذکر رب کے قرآن میں موجود ہے، وہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل. میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے. سو اعمال کثیر، میرے پاس تو برے اعمال زیادہ ہیں. حالانکہ ابو بکر نے کبھی گالیاں نہیں دی. گالیاں دی؟ ہاں کبھی ابو بکر صدیق نے کسی کی حجو کی، کسی کو برا بلا کہا، کسی کے تعلق سے کبھی غلط سوچا نہیں. وہ ابو بکر صدیق کہتے. ارے عمر فاروق کو دیکھو، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بشارتیں، جنت ان کی بھی پکی تھی، جنتی مکان کو اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا. جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ لو کان بعد نبی لکان عمر. وہ عمر جو زمین پہ بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے، عرش والے نے قانون ربانی کی شکل، جیسے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ینزل القرآن فی بیتنا ولیکن ینزل علی رائی عمر. وہ عمر ایک اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر کہتے تھے ارے تو بھی تو ایک جانور ہے، تیرے اندر بھی ایک جان ہے، زندگی تیری بھی ہے، زندگی میری بھی ہے، نہ جانے موت تجھے بھی آئے گی مجھے بھی آئے گی، اور پتہ نہیں کہ اللہ تعالی خطاب کے بیٹے سے کیا کیا پوچھے گا. یا اللہ. عثمان ذی النورین کو دیکھو، داماد رسول کو دیکھو، ایک سے زیادہ نبی کی زبان مبارک سے خوشخبریاں پانے والے کو دیکھو، اور اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا اے عثمان آج کے بعد سے ایک بھی نیکی نہ کرو گے تب بھی جنت تمہاری پکی. اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے زار و قطار آنسو روا دوا. اللہ اکبر. جیسے عسرا کے موقع پر ان سے زیادہ سخی کوئی نہیں ثابت ہو سکا. دو نور والے لیکن حالت. ارے سید المحدثین جن کی ہزاروں حدیثیں آج بھی پڑھی جاتی اور قیامت تک پڑھی جائے گی، سارے محدثین کے سردار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آخری لمحات ہیں، آنکھوں سے زار و قطار آنسو روا دوا ہے. حضرات صحابہ کہتے ہیں کیا بات ہے، پریشانی کا عالم کیسا، یہ آنکھ سے آنسو کیسے نکل رہے ہیں. آپ تو بزرگ صحابی رسول ہیں، آپ احادیث مصطفیٰ کے بحر ذخار ہیں، آپ کے پاس اتنے احادیث مبارکہ کا ذخیرہ موجود ہے. کہتے ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن سفر لمبا ہے اور ابو بکر کے پاس توشہ مختصر ہے.
حرم نبی کو دیکھو، نبی کی بیویوں کو دیکھو کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک آیت پر ان بطش ربک لشدید پر زار و قطار آنسو بہاتی۔ نبی کریم پوچھتے ہیں عائشہ ما یبکی کی عائشہ، عائشہ تیرے آنکھ سے آنسو کیسے نکل رہے ہیں؟ عائشہ تو کیوں رو رہی ہے؟ عائشہ تجھے کس نے تکلیف پہنچایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہی تھی۔ سوچنے پہ مجبور ہوں، آپ کے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ آپ میرے شوہر، میں آپ کی بیوی، میرے شوہر سے اچھا کوئی انسان بھی ہے روئے زمین پر؟ میرے باپ سے اچھا کوئی باپ بھی ہے؟ میں خاندان قریش کی بہو بھی ہوں اور بیٹی بھی ہوں، یہ سارے علائق میرے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی، آپ کی یہ ساری نسبتیں کچھ کام آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی نبی کسی کی خبر گیری نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ عائشہ، نہ میں تمہاری نہ بیٹی فاطمہ کی، قبر، پل صراط، میدان محشر، جب سب کے سب مادر زاد ننگے ہوں گے، کسی کے بطن پہ کپڑا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشویش میں اور اضافہ ہوگا۔ اللہ کے نبی، سب کے سب مادر زاد ننگے، مرد بھی عورتیں بھی، کسی کو دیکھ کر شرم نہیں آئے گی؟ کہا عائشہ اپنے انجام کی فکر، جنت اور جہنم کے فیصلے کا انتظار، رب ذوالجلال والاکرام کا جلال، عجیب کیفیت کے کسی کو نگاہ اٹھانے کی ہمت تک نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں حضرات صحابہ، میرے بھائیوں، لمبی فہرست تابعین، طب تابعین وغیرہ کی ہو سکتی ہے، لیکن سوچئے جس راستے سے حضرات صحابہ گزر گئے، مجھے اور آپ کو بھی چاہتے اور نہ چاہتے بھی گزرنا ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے بھی وہ 2 ہی منزلیں ہیں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں نشاندہی کر رہے ہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا۔ جہنم کوئی ممی ڈیڈی ہاؤس نہیں ہے، جہنم کوئی ایسی ویسی جگہ نہیں ہے، مختصر سا قرآن پڑھو، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، اوپر جو چھت ہوگا وہ آگ کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، نیچے جو فرش ہوگا وہ آگ کا ہوگا، 2 آگ کے بیچ میں حضرت انسان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہر گھر میں پریشر کوکر ہے نا، اوپر بھی آگ کا سایہ ہے نہیں؟ پیاک، نیچے بھی آگ۔ جہنم کو اللہ تعالیٰ، میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، پریشر کوکر کی طرح اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، در و دیوار بھی آگ۔ ابھی گرمی کا زمانہ آ رہا ہے، تھوڑا سا گرمی، چلو جلدی پینا، جوس پینا، کچھ تو بھی کچھ ہے نا، کچھ نہیں، زیادہ گرمی بڑھ گئی، زیادہ مصیبتیں بڑھ گئی، زیادہ حالات بگڑ گئے، کہتے ہیں مولانا زندگی مزہ نہیں، اس سے اچھا ہے مر جانا۔ آج تو گھبرا کے کہتے ہو مر جاؤ گے، آج تو گھبرا کے کہتے ہو مر جاؤ گے، ارے مر کے بھی چین نہیں پایا، کہاں جاؤ گے؟ کہاں جائیں گے بھائی؟ قرآن سے پوچھو۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، تجھے چھوڑا نہیں جائے گا، نہ جاہ قرار ہے، نہ راہ فرار ہے، نہ سکون سے بیٹھنے کی کوئی جگہ، نہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہہ رہے ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ایسی آنکھ سے ڈراتا ہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے، یا عبادی، ورنہ قرآن میں یا ایھا الناس کہا نا، قرآن میں یا اہل الکتاب بھی کہا نا، قرآن نے یا اہل الکافرون بھی تو کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا بھی کہا ہے، لیکن اللہ نے کہا یا عبادی، او میرے بندوں، میں تمہاری مزاج، تمہاری نفسیات، تمہاری کیفیت، تمہاری حالات سے میں واقف ہوں۔ یا عبادی، میرے بندوں، فتقون، اپنے آپ کو بچا لو، بولتا اللہ اکبر۔
کیا مجھے اور آپ کو یہ منظور ہے؟ ارے بابا دنیا کے اندر مجرم کو ٹھیک ہے اٹلی وڑا کسی بھی جیل میں کم سے کم انسانیت کے ناطے ہیومینٹی کے نام پر انسانیت کے لیے کم سے کم اٹلی وڑا چپاتی کچھ تو کچھ دیں گے، لیکن وہاں تو ایسا نہیں نا. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک زقوم کے درخت طعام الاثیم یہ گنہگاروں کا کھانا، کالمہل یغلی فی البطون، یہ پیٹ میں جائیں گے نا سارے انتڑیوں کو بوائل کر کے رکھ دیں گے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان قطرۃ الزقوم، لوگوں زقوم کا ایک قطرہ، زقوم کا ایک قطرہ، اونلی ون ڈراپ، ایک قطرہ صرف، اس کی کڑواہٹ، اس کی بدبو، اتنا بدبودار، اتنا کڑوا، صرف ایک قطرے سے عرب کیا، عجم کیا، بر اعظم ایشیا کیا، یورپ کیا، امریکہ کیا، افریقہ کیا، دنیا کا سارا خطہ اس کی کڑواہٹ، اس کی بدبو سے صرف ایک قطرہ پوری دنیا کو برباد کر سکتا ہے. اور آج تک ایسا کوئی خطرناک چیزیں نہیں آئی ہیں. اور یہ جہنمیوں کے، گنہگاروں کے، پاپیوں کا کھانا ہوگا میرے بھائی. کیا میں اور آپ کھا سکیں گے؟ اللہ اکبر. پینے کے لیے غسلین، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی گندگی. میرے بھائیوں بڑی تفصیلات ہیں، یہ عنوان بہت بڑا ہے. اللہ عیاذ باللہ، اللہ بچائیں میرے بھائی. روزانہ صبح اور شام اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی جہنم سے حفاظت فرما. پینے کے لیے یوں عزت کے ساتھ نہیں دیا جائے گا کہ پانی لے لو بھائی پیاسے ہو. اللہ تعالیٰ کہیں گے خذوہ فاعتلوہ، پکڑو اس کو، جہنم کے بیچ اس کو لے جاؤ. فرشتوں اس کے سر پہ ہتھوڑا چلا دو. جب کھوپڑی دو حصوں میں پھٹ جائے گی نا، پھٹی کھوپڑی کے اندر اوپر سے ہتھوڑا چلا دو، اور اوپر سے پھر مذاق ہوگا، زق زق چک چک، انکا انت العزیز الکریم. تم اپنے آپ کو بڑے ڈگنیٹی کو سمجھتے تھے نا، بسلری کے بغیر تمہاری زندگی نہیں گزرتی تھی نا، اے سی کے بغیر تم نہیں رہتے تھے نا. اللہ اکبر. کیا ہوگا میرے بھائی؟ آج معمولی پولیس کے ڈنڈے میں اور آپ برداشت نہیں کر پاتے، لیکن جہنم کے اندر ایک عذاب وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ والا بھی ہے. وہ لوہے کے گرز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ساری کائنات کے جن اور انس ملا کر کے اٹھانا چاہیں نہیں اٹھا پائیں گے، ساری کائنات کے انسان، ساری کائنات کے جن، لیکن فرشتے ایسے لوہے کے ہتھوڑے اٹھا کر کے داغیں گے. کیا میں اور آپ برداشت کر پائیں گے؟ سوچو میرے بھائی. بڑے عجیب و غریب حالات. جہنم سے سب سے زیادہ بری جگہ اللہ نے دعا سکھائی نا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ بچائے میرے بھائی. تو جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی بیوی بچوں کو بچاؤ. آج فتنوں کا دور ہے. حجاب کے آڑ میں آئندہ شکاری بہت سارے جال پھینکنے والے ہیں. یہ تو ابتدائی عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ہے. NEP جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو آئی ہے نا 2021 کی، شاید ہی میرے اور آپ کے بچے کو مسلمان رہنے دے گی. اللہ حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں آپ اپنے آپ کو، آپ اپنے بھی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. جہنم کی کیفیت کو اندازہ کرنا چاہتے ہو؟ قرآن میں اللہ نے کہا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ. جس دن جہنم لائی جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لگام ہوں گے، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے. یعنی 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو گھسیٹ کر لائیں گے. اللہ اکبر. وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَ. انسان اس جہنم کی کیفیت کو دیکھ کر اس کے اوسان قطع ہو جائیں گے اور اپنی 60 سال 70 سال کی لائف کو یاد کریں گے. وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَ. یاد کرنے سے کیا فائدہ؟ لہٰذا ہم کو اور آپ کو آج بھی مواقع ہیں، آج بھی 2 آنسو بہا کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں.
جو اللہ نے مواقع دیے ہیں ہم اور آپ اس کا صحیح استعمال کریں. آئیے جہنم کے بعد مختصر سا جنت، سب سے پیاری جگہ، سب سے اچھی جگہ، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے اتقیاء، سارے نیک لوگ. اللہ نے خود کہا نا فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جس کو جنت میں داخلہ مل گیا، فقد فاز، پس تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا. جہنم سے بچنا، جنت. آج میں اور آپ جو مسٹر انڈیا بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، نہیں، مسٹر انڈیا نہیں، مسٹر جنہ بناؤ اپنے آپ کو. میری اور آپ کی ماں، میری اور آپ کی بہن، میری اور آپ کی بیوی مس جنہ بنے، یہ فکر مجھے اور آپ کو کرنا ہے. یہی پیغام ہم اور آپ کو اس اسٹیج سے دینا چاہتے ہیں، اور عقل مندی اسی میں ہے. جنت. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے، جرودن مرودن مکحلین وہم ابناء 30 اور 33، بغیر مونچھ والے، بغیر داڑھی والے، سرمیلی آنکھوں والے. وہم ابناء 30 اور 33، وہ 30 کم سے کم اور 33 زیادہ زیادہ، اس سے زیادہ نہیں. باپ بھی، بیٹا بھی، دادا بھی، پوتا بھی، نانا بھی، نواسا بھی. اسی لیے نا ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھی ماں تم اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہو، کیا فائدہ، کیوں، جاؤ جاؤ آرام کرو. کہا نہیں بابا میں جنت. کون بولے بوڑھیوں کو جنت میں الاؤڈ نہیں؟ رونے لگی، بابا جنت میں نہیں جاؤں گی. کہا جائے گی لیکن جنت میں جوان ہو کر ہی جائے گی، کم سے کم 30، زیادہ زیادہ 33، اس سے زیادہ عمر نہیں. کسورت آدم 60 ذراع، حضرت آدم علیہ السلام کے ہائٹ کے مطابق 60 گز، غالباً 90 فٹ ایک جنتی کا ہائٹ. ارے 5-6 فٹ کے انسان، او کیا ملٹری مان، کیا اسٹیل باڈی، ارے بابا یہ سارے ختم ہو جائیں گے. سوچو 60 گز کا صورت آدم، باوا آدم علیہ السلام کے ہائٹ کے مطابق. اور جنتی جنت میں جاتے ہی ایک میمو آ جائے گا، رب کی طرف سے ایک پیغام آ جائے گا کہ ان لکم ان تنعموا فلا تیأسوا ابدا، تم ایسی زندگی میں آ گئے ہو جہاں زندگی ہے، موت نہیں ہے، جہاں عیش و آرام کے سارے مواقع ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، جہاں سدا بہار جوانی ہی جوانی ہے. ارے ہم یہاں انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہیں جیسے آج ہم چھچورے قسم پٹوں کو گیو می ٹیک دس واٹ از او انجوائے، یہ جو اسٹائل کرتے ہیں نا، ہم یہاں اس کے لیے نہیں آئے. بابا یہاں زیرو رہے کوئی بات نہیں، لیکن وہاں کے ہیرو رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، میرے رب مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، وہ فی اعین الناس کبیرہ، اور مجھے لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دے. سوچئے کہ مجھے اور آپ کو یہاں کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بہت ساری بڑی پیاری پیاری آیتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یتنازعون فیہا کأسا، ارے جنتی آپس میں جھپٹا جھپٹی کریں گے، للغن فیہا ولا تأثیم، وہاں کوئی بےہودگی اور کوئی گناہ والی حرکت نہیں ہوگی. آج جتنا یہاں پر یہ کر رہے ہیں ہم کو یہاں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کہا، آج ہمارے لوگ نیٹ پہ پتہ نہیں کہاں جا کر اپنی دنیا کو بھی برباد کر رہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہے. میرے بھائیوں بچاؤ اپنی نگاہوں کو، بچاؤ اپنے کانوں کو، بچاؤ اپنے آپ کو. یہ دنیا کے اندر عیش و آرام کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یعنی کیسے کیسے مواقع، وقت نہیں ہے. ویسے ناظم اجلاس نے پہلے ہی مجھے چٹھی بھی دے دیا ہے کہ شیخ صاحب ختم کر دیجئے بول کر. ویسے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ہی جو مجھے میرے عزیز دوست نے کبھی ہمارے تعلیمی دور میں ایک شعر بتایا تھا کہ جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو.
اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے فتنوں سے بچائے اور دنیا کی غلاظت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنوں کے دور میں بھی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کا پیکر بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اور ایک بنائے، میرے اور آپ کے جو بھی نیک ارادے اللہ پورا فرمائے، میرے اور آپ کی راہوں میں جو رکاوٹ ہے اللہ دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو پیغام آپ تک دیا ہے، سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے استاد محترم یا دیگر ہمارے اکابر کا سایہ ہم پر صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کے خدمات کو قبول فرمائے، یہاں کی جمعیت کو مزید ترقی کی راہ پر گامزن فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔